بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا عنوان ہے مسافر کا روزہ۔ مسافر آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کے لیے رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے، اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر طارق صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آئیے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم کو ایسی عمدہ شریعت عطا فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کے لیے نرمی اور تخفیف ہے۔ ان کے لیے اس شریعت میں آسانی اور سہولت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ شریعت کے تمام احکامات میں آسانی اور سہولت کے پہلو پہ بالخصوص توجہ دی گئی ہے۔ ہمیں جن عبادات تو احکام میں بظاہر کچھ مشقت نظر آتی ہے، یہ اس انعام کے مقابلے میں ہیچ اور بے معنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادات کے ثواب کے طور پہ مقرر کیا ہے۔ احکام شرعیہ میں ان عمومی تخفیفات اور سہولیات کے باوجود اگر مزید کوئی مشقت پیش آتی ہے تو اس کے لیے بھی آسانی اور نرمی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس میں اگرچہ تھوڑی مشقت اور پریشانی ہے، لیکن باب الریان سے ناموں کا پکارا جانا، فی جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کی سعادت ملنا اور رب کی جانب سے بے تحاشا انعامات سے نوازے جانا، اس مشقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا لا يدخل منہ الا الصائمون، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے لیے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ میرے لیے انجام دیتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کوئی حساب نہیں رکھا ہے۔ اگر کسی شخص کو روزہ رکھنے میں پریشانی پیش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ثواب کا تصور اسے اپنے ذہن میں لانا چاہیے۔ یہ ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، یہ ثواب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے وہ مشقت اور پریشانی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سہولتیں رکھی ہیں، جو آسانیاں رکھی ہیں، ان آسانیوں کے باوجود اگر کسی شخص کو روزے کی ادائیگی میں پریشانی پیش آتی ہے، اور مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اسے مزید مشقت پیش آتی ہے، روزے کی جو مشقت ہے، عام مشقت ہے، عام پریشانی ہے، عام بھوک پیاس سے اس سے کہیں زیادہ مشقت پیش آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے روزے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص مرید ہو یا حالت سفر میں ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوسرے ایام میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی
رمضان کے ایام میں وہ روزہ نہ رکھے اور پھر اس گنتی کو دوسرے ایام میں پورا کرے۔ مسافر کے روزوں سے متعلق علماء کرام نے چند احکامات بیان کیے ہیں۔ علماء امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایام رمضان میں مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر اگر حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس بات پہ علماء امت کا اتفاق ہے۔ البتہ اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے۔ افضلیت کے بارے میں اختلاف ہے، جواز کے سلسلے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس بارے میں ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اس سلسلے میں جو حالات ہیں ان حالات کا اندازہ اگر لگائے جائیں، ان حالات کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے کئی چیزیں پیش آتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث نہ ہو، یعنی آسانی کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور روزہ توڑ بھی سکتا ہے، دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں کی دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے۔ اس قدر گرمی کے ایام تھے کہ گرمی کی شدت سے آدمی اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیتا تھا۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ روزے سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت گرمی میں روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر یہ قوت موجود تھی کہ آپ اس گرمی کے ایام میں بھی روزہ رکھ سکتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر قدرت ہو اور اس کے لیے سفر کے حالت میں روزہ رکھنے میں مشقت پیش نہ آتی ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ مسافر کے لیے دوسری حالت یہ ہے کہ حالت سفر میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے دقت اور پریشانی اور مشقت پیش آتی ہے۔ اس صورت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی اگر وہ رکھتا ہے تو اس کے لیے افضل نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے اور ایک آدمی پہ سایہ کیا گیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ روزہ دار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس حالت میں جس حالت میں وہ تھا، پریشانی اور مشقت کے حالت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ مشقت اور پریشانی کی حالت میں روزہ رکھنا یہ افضل نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ خیر کا کام نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض بلا روزہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرمی کا دن تھا، گرم دن میں ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، چادر جن کے پاس تھی وہ ہم میں سب سے بہتر تھے اور سب سے زیادہ سایہ ان کے پاس تھا۔ ہماری حالت ایسی تھی کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر شخص سے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا۔ ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض روزے سے نہیں تھے۔ جو لوگ روزے سے تھے جب پڑاؤ ڈالا گیا تو وہ زمین پہ گر پڑے، اور جو لوگ بلا روزہ تھے وہ اٹھے اور انہوں نے خیمے نصب کیے، چوپاؤں کو، جانوروں کو پانی پلایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بلا روزہ افراد اجرے لے کر چلے گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مشقت کی کیفیت ہو، پریشانی کی کیفیت ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ تیسری صورت ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت زیادہ مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں روزہ رکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور یہ مشقت یعنی اس کے قدرت سے خارج ہو، اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا فتح مکہ کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام بھی روزے سے تھے اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ صحابہ کرام آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد، تصور کیجئے، عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی منگایا اور لوگوں کے سامنے اس پانی کی پیا لوگ دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ افراد اب بھی روزے سے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اگر بہت زیادہ مشقت اور پریشانی ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو جو روزہ رکھے ہوئے تھے، روزے سے تھے اور مشقت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں اور نافرمانی کسی حرام کام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ایک آخری بات جو رمضان کے اندر سفر کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزوں سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے دن میں روزہ رکھا اور پھر سفر شروع کیا، یعنی ایک شخص ہے جو اپنے گھر پہ ہے، اپنے مقام پہ ہے، اور اس کی نیت ہے کہ وہ آج کے دن سفر کرے گا، تو ایسی صورت میں نیت ہونے کے باوجود وہ اگر صبح کے وقت، سحری کے وقت اپنے گھر پہ موجود ہے تو ایسے صورت میں اس کے لیے اس دن کے روزے کی نیت کرنا اور اس دن کا روزہ رکھنا یہ واجب ہے۔ اب کوئی شخص دن کے ایام میں روزے سے ہے اور سفر کرتا ہے اور اپنی بستی سے نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوران سفر روزہ توڑنا درست ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان مبارک میں مکہ کی جانب روانہ ہوئے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اور پھر سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سفر کی نیت رکھتا ہے کہ وہ دوپہر کے بعد سفر کرے گا یا 10 بجے دن میں سفر کرے گا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سفر کی وجہ سے اس دن روزہ نہ رکھے، تو ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نیت کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یہ درست نہیں ہے، سفر کی نیت کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے، اور جب سفر کی حالت میں ہو تب وہ روزے کو توڑے، اس سے پہلے وہ روزے کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مسافر کے روزوں سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔